अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अफशा नासिर एडवोकेट। मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। मुल्क में इस वक्त सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल से हम सब बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। मैं इन तफसीलात में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहूँगी कि कितनी और क्या तबाही हो गई, इससे हम अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। मैं जिस बारे में बात करूँगी वो ये है कि सैलाब मुतासरीन जो कि एक बहुत बड़ी तादाद में बेसर सामानी के आलम में इस वक्त खुले आसमान के नीचे मौजूद हैं, उनके क्या हकूक़ हैं और ऐसी सूरत हाल के अंदर किसी भी रियासत की क्या ज़िम्मेदारी है जो कि उसको पूरी करनी चाहिए। रियासत की किसी भी कुदरती आफत की सूरत में 3 किस्म के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो कुदरती आफत से पहले, उसके दौरान और उसके बाद। ये 3 किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी इस गर्ज से एक पूरे का पूरा इदारा मौजूद है NDM में, जिससे हम वाकिफ़ हैं। अगर वाकिफ़ नहीं हैं तो मैं आपको उसका स्ट्रक्चर ज़रूर बताना चाहूँगी ताकि आपको ये बात मालूम हो कि सिर्फ कुदरती आफत से निपटने के लिए भी पाकिस्तान के अंदर एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि उसके मुतासरीन को किस तरीके से हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क़याम डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 के तहत हुआ पिछले सैलाब के बाद, जिसका मैग्नीट्यूड इस सैलाब के मैग्नीट्यूड से काफ़ी कम बताया जाता है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल लेवल के ऊपर इसका हिस्सा प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, दूसरे मिनिस्टर्स और मेंबरान जो कि एक लंबा चौड़ा नीचे स्ट्रक्चर मौजूद है उसका हिस्सा है। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर चीफ मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, दूसरे मिनिस्टर्स और दीगर मेंबरान जिनको के प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ये जॉब असाइन करे। थर्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इसका हिस्सा इसके मेंबरान के लिए जो भी एलोकेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है वो इसका हिस्सा होते हैं, मगर इसके साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर यूनियन काउंसिल का हेड वो नाजिम है या काउंसलर है, जो भी किसी इलाके से इलाके वेरी कर सकता है। DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, EDO हेल्थ और दूसरे मेंबरान जिनको की एलोकेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। ऐसे किसी भी सूरत हाल के अंदर नेशनल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनाना है, ऐसे रेड जोन्स को हाईलाइट करना है और अर्ली वार्निंग्स जारी करना ऐसी किसी भी सूरत हाल के आने से पहले। ये सारे का सारा काम जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम है। रेड जोन्स जहाँ पर रहने वाले लोग ख़तरे में हैं, जैसा कि अभी हमने सैलाब की सूरत हाल में देखा कि वो आबादियाँ जो कि पानी के किनारे थीं या पानी ने अगर अपना रुख तब्दील किया तो जिन इलाकों को वो अफेक्ट कर सका, ये सारे के सारे वो रेड जोन्स हैं जिनको कि हाईलाइट करना डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम है। आप देखने और समझने वाली बात यह है कि एक इंडिविजुअल को डील करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बहुत सारी पावर्स जो हैं उनको डिसेंड कर दिया गया ताकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कांटेक्ट जो है वो इतना मुश्किल ना रहे। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ऐसी सूरत हाल के अंदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अहम है। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट या DDMA के ये वो लोग हैं जिनको कि अच्छे तरीके से पता होता है कि आबादी डिस्ट्रिक्ट के किस हिस्से में ज़्यादा है, नुकसान किस हिस्से में ज़्यादा हुआ है, मदद की या वेलफेयर के कामों की कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए पावर्स को डिसेंड करके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुँचाया गया ताकि एक इंडिविजुअल तक जो रसाई है उसको आसान बनाया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि बीइंग सैलाब मुतासरीन हमारे हकूक़ क्या हैं या वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि DDMA की ज़िम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी है। मैंने आपको बता दिया कि वो कौन लोग हैं, जहां तक आपने पहुंचना है और उनसे आपने अपने लिए जो भी मदद है उसको मांगना है या वो आपका हक है जहां से आपको वो मदद हासिल करनी है। सबसे पहला रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी DDMA की वो ये है कि कम्युनिकेशन के ज़राए जो भी मुतासिर हुए हैं उनको सबसे पहले बहाली का काम किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स,
سیلاب سے سب سے پہلے کمیونیکیشن کا ذریعہ جو روڈز کی صورت میں تھا وہ ختم ہوا، ان علاقوں تک رسائی جو ہے وہ بہت مشکل ہو گئی. مگر ڈی ڈی ایم اے کا کام یہ ہے کہ اگر وہاں پر پانی ہے تو چھوٹی بوٹس یا کسی بھی طریقے سے کمیونیکیشن کے ذرائع کو جلد از جلد کھولا جائے اور اپروچ کو ممکن بنایا جا سکے تاکہ وہاں پر امدادی کاموں کی فراہمی کی جا سکے. دوسری اہم ذمہ داری جو کہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکشن دے گی پروونشل گورنمنٹ کو ریسورسز یا فنڈ کی ریلیز کے لیے ایسی صورتحال کے اندر جہاں پر کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہے اور کتنی پرووائڈنس کی ان کو ضرورت ہے، کتنی ہیلپ اینڈ سپورٹ کی ان کو یا کتنے ریسورسز کی ضرورت ہے. یہ ریسورسز خوراک کی صورت میں ہو سکتے ہیں، شیلٹر کی صورت میں ہو سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ ڈائریکشن دے گی پروونشل گورنمنٹ کو کہ وہ اس کے لیے ریسورسز کو ریلیز کرے. تیسری ذمہ داری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی یہ ہے کہ وہ ٹریفک اور انڈیویجولز کی موومنٹ کو کنٹرول کرے، ان کو مینیج کرے، ان لوگوں کی اپنے علاقوں کو چھوڑ کے جانے کو اور باہر سے بہت زیادہ لوگوں کے آ جانے کو، ٹریفک اور انڈیویجولز کی اس موومنٹ کو کٹ کرنا اور کنٹرول کرنا جو ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ نقصان کی گریوٹی کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے. اس کا اندازہ لگانے کے بعد ان لوگوں کے لیے ریسورسز کی پرووائڈنس جو ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا ہی کام ہے. پھر ذمہ داری آتی ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی کہ وہ ڈیبریز کو ریموو کرے، جو بھی وہاں پر تباہی ہوئی ہے اس کو ریموو کر کے خدا نخواستہ وہاں پر کوئی باڈیز ہیں ان کو کس طریقے سے ان کو مینیج کرنا ہے، جو لوگ اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کو کس طریقے سے ریسکیو کرنا ہے، ان کے لیے کس کس قسم کے ریسورسز ہیں جن کی ضرورت ہے، یہ سب کچھ اسیس کرنا اور ان سب کے لیے ڈائریکشن پروونشل گورنمنٹ کو دے کر ان سے فنڈز کو ریلیز کروانا یا ریسورسز کو ریلیز کروانا وہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اختیارات ہیں اور یہ ہمارے حقوق ہیں بینگ این انڈیویجول، بینگ این افیکٹی، کہ ہم یہ ساری چیزیں اپنے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے ہم یہ کلیم کریں. اب سب سے اہم اور سب سے ضروری جو کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے جس بات کی شدت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جن مشکلات کا شکار وہ لوگ ہیں، وہ ہے فوڈ، شیلٹر، سینیٹیشن، صاف پانی. یہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو کہ ہمارے لیے چھوٹے ہیں مگر یہ اس وقت ان کے لیے بیسک نیسیسٹیز ہیں. ان سب کی پرووائڈنس بھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا کام ہے، وہاں پر ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کام ہے اور یہ ہمارے حقوق ہیں کہ فوڈ متاثرین کو فوڈ، شیلٹر، صاف پانی، سینیٹیشن اور ایسی سیف زونز جو ہے یا سیف جگہیں جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں جہاں پر کہ ان کو مشکلات کا اتنا زیادہ سامنا نہ کرنا پڑے اور بے سر و سامانی کے عالم میں ان کو راستوں میں یا روڈز پر اپنے ٹینٹس نہ گاڑنے پڑیں. یہ ساری کی ساری ذمہ داری ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کام ہے کہ وہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر لیول کے اوپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان بنائے، جس کا یہ حصہ ہے کہ پہلے سے عمارتیں، اسکولز، سرکاری عمارتیں یا ایسی کوئی بھی سیف پلیسز آئیڈینٹیفائی کر کے رکھیں ہیں ہر ڈسٹرکٹ سے لے کر نیشنل لیول تک، کہ جہاں پر ایسی کسی بھی قدرتی آفت کے صورت میں ان لوگوں کو جو کہ افیکٹیز ہیں ان کو محفوظ کیا جا سکے. تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہ قدرتی آفت ایک ناگہانی آفت جو ہمارے اوپر آ گئی ہے اس کے لیے پہلے سے ریاست یا ادارے تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس کی شدت کو پہلے سے اسیس نہیں کیا جا سکتا تھا مگر ایک پورے کا پورا سٹرکچر موجود ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ پریپیئرڈنیس کو دیکھے، وہ پلاننگ کرے اس کے لیے اور ایسی صورتحال میں ایسی ساری کے سارا ایک پورے کا پورا سٹرکچر پہلے سے موجود ہو تاکہ متاثرین کو اتنے برے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایکٹ آف 2010 جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے اس بات کو کہ انڈیویجولز کی طرف سے کی گئی مدد، ان کی طرف سے کی گئی ایفرٹس، ان کی طرف سے والنٹیئر خود کو کرنا جو ہے وہ ویلکم کیا گیا ہے. اس کے لیے موٹیویشن دی گئی ہے کہ ایسے جو بھی لوگ ان کاموں کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں، فائنینسز کی صورت میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ریلیف کیمپ
کیمپس کے اندر فوڈ شیلٹر یا ان چیزوں میں سے کسی کی پرووائڈنس کے اندر اگر ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں تو ان کی رول اینڈ رسپانسبلٹیز کو بھی ویلکم کیا گیا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2010 کے اندر. تو ایک انڈیویجول کا رول اینڈ رسپانسبلٹی اسٹیٹ کے ساتھ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اسٹیٹ کا رول ہے. ہمیں ہمارے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے اور صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھنے سے, کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو ریلیف کیمپس میں نہیں جا رہی اور گھر میں وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں, ٹوٹی پھوٹی جگہوں پہ کھلے آسمان کے نیچے ان کا بیٹھنا صرف اس غرض سے کہ وہ بھیک ہے یا وہ احسان ہے کسی کا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ اس غرض کے لیے موجود ہے. بجٹ کے اندر ایک خاص حصہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے رکھا جاتا ہے جو کہ ایسے امدادی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کا حق ہے. وہ 25,000 روپے جو کہ لوگوں کو فوری طور پہ دیے جا رہے ہیں وہ بھی انہی کاموں کا حصہ ہیں. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا حصہ ریہیبلیٹیشن کا ہے جس کے اندر اسٹیٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی افیکٹیز ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے کاموں کے اندر مدد کرے. ان لوگوں کی واپس لائف کوالٹی اسی جگہ پہنچ جائے جو وہ سیلاب سے پہلے تھی یا قدرتی آفت سے پہلے تھی, یا اس سے امپروو ہو جائے. یہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ سیلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے بعد وہ لوگ اپنی لائف کوالٹی واپس حاصل کر چکے ہیں. اس ریہیبلیٹیشن کے لیے رقوم کی فراہمی, ریسورسز کی فراہمی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے قرضے دینا. ہم نے ابھی دیکھا کہ سیلاب کے اندر ڈیمولش ہونے والے, ڈیمیج ہونے والے بہت بڑی آبادی کا حصہ وہ ہے جو کہ کچی آبادی ہے. ایسی صورتحال کے اندر اسٹیٹ کا یہ کام بھی ہے کہ وہ چھوٹے قرضے آسان شرائط کے اوپر آپ کو دے, تاکہ اگر آپ اپنے اسٹائل آف کنسٹرکشن کے اندر تھوڑی سی امپروومنٹ لانا چاہیں تو آپ لے آئیں. تو خدارہ اس طرح گھر میں بیٹھنے کے بجائے اپنے آپ کو ان اداروں تک, ان ریلیف کے کاموں تک پہنچائیں اور وہاں سے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں جو آپ کا حق ہے. امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ ہیلپ اور اسسٹنس ضرور ملی ہوگی کہ آپ نے اپنے حقوق کے طور پہ اس کو کلیم کرنا ہے. یہ آپ پر کیا گیا احسان نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری اور آپ کا حق ہے جو کہ آپ کو ایسی کسی بھی قدرتی آفت کی صورت میں دیا جانا چاہیے. آپ کو ان کے بارے میں گائیڈ کرنا میری ذمہ داری ہے, ان کو حاصل کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.